السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا ہم آپ کے سامنے حیات الصحابہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات جو ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے پیش آئے، ایک ایک قصہ کر کے آپ کے سامنے یوٹیوب چینل پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ جب ضرورت پوری کر کے گھر واپس آتے اور دروازے پر پہنچتے تو کھٹکارتے اور تھوکتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک اندر آئیں اور ہمیں کسی نامناسب حالت میں دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کھنکارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو پت کا منتر پڑھ رہی تھی اور مجھ پر پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ میں نے اسے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اندر آئے آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کو میری گردن میں ایک دھاگا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا اس پر منتر پڑھ کر کسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھاگا پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ منتر توید اور گنڈا یہ سب شرک ہے، بشرط یہ کہ ان چیزوں کو ہی خود اترتے والا سمجھے۔ میں نے ان سے کہا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ دکھنے والی ہوتی تھی، فلاں یہودی کے پاس میں جایا کرتی تھی، وہ دم کیا کرتا تھا، جب بھی وہ میری آنکھ پہ دم کرتا تھا آنکھ بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا سب کچھ شیطان کی طرف سے تھا، شیطان تمہاری آنکھ پر ہاتھ سے کچا مارتا تھا اور جس سے تمہاری آنکھ دکھنے لگ جاتی تھی۔ جب وہ یہودی دم کرتا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا جس سے تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تم اس موقع پر کچھ اللہ سے مدد مانگ لیتی اور یہ دعا پڑھ لیتی، اذہب الباس رب الناس اشفی وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی باندی گھر کے کونے میں سو رہی تھی۔ یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی اور ان کو بستر پر نہ پایا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور انہیں باندی میں مشغول دیکھا۔ وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر باہر نکلی، اتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنی بیوی کو راستہ میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ اگر میں تمہیں وہاں پا لیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ چھری گھونپ دیتی۔ حضرت ابن رواح نے کہا تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہیں باندی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواح نے کہا تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا، میں باندی کے پاس نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میں اجنبی ہوتا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا، اور میں ابھی قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے کچھ آیاتیں یہ اشعار قرآن پڑھے کہ ان کی بیوی قرآن سمجھتی رہی۔ مجھے پڑھانے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ روشن اور چمکدار صبح کی طرح چمکتی ہے۔ آپ لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے، اور ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب مشرکین بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ عبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔ یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور میں نے اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھر صبح کو حضرت ابن رواح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھنے گیا۔ انہوں نے کہا ہم جنگ صفین میں تھے تو ایک آدمی نے کہا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کہا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ، کیونکہ ہم نے صلح حدیبیہ کے دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی تھی یہ دیکھا تھا کہ ہم لڑنا مفید سمجھتے تو ہم مشرکوں سے لڑ سکتے تھے، لیکن ہم نے مفید نہ سمجھا۔ صلح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کیا ہم نے حق پر اور مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں ہمارے دین میں کیوں دبایا جا رہا ہے اور ابھی اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا بلکہ وہ غصہ میں بھرے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان سے کہا اے ابو بکر کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے ابن خطاب یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگو اپنی رائے کو ناقص سمجھو، میں نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے مشرکوں کی طرح واپس کیے جانے کے دن دیکھے۔ کیا جب حضور نے انہیں مشرکوں کی طرح واپس کر کے مان لیا تو مجھے اس سے اتنی زیادہ گرانی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے انکار کی۔ اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو اس دن میں ضرور انکار کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے پھر سورۃ فتح نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں سورۃ فتح پڑھ کر سنائی، اور دعوت اللہ کے باب میں صلح حدیبیہ کے قصے میں بخاری کی لمبی حدیث گزر چکی ہے جس سے حضرت مصور بن مخرمہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا اے مسلمانوں میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف سے واپس کیے جا رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعہ انہیں اللہ کی خاطر سب سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا
کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہوں میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور ان سے کہا ابو بکر یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کر سکتے؟ اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تھا لیکن کیا انہوں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ اللہ اکبر۔